बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। ये सारे जजेस आपके हैं। जस्टिस मंसूर के इस एक जुमले ने पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को नंगा करके, इसका मुंह काला करके इसे चौक में लाकर खड़ा कर दिया है। पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में जजेस किस एजेंडे को लेकर कुर्सियों पर बैठते हैं, आपको इसकी मुकम्मल कहानी इस एक जुमले में छुपी हुई नजर आएगी। पाकिस्तान में जजेस को कुर्सियों पर इसलिए बिठाया जाता है कि मर्जी के फैसले लिए जा सकें, मर्जी के बेंचेस बनाए जा सकें और इसके ऊपर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जाती है कि किसको अंदर रखना है, किसको बाहर निकालना है और किसको कब तक जलील करना है पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के जरिए और किसको कब तक रगड़ा लगाकर घसीटना है। और जजेस ये काम आपको करते हुए नजर आएंगे। व्यूअर्स, पाकिस्तान की आज दो अदालतों में बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। जस्टिस मंसूर तौहीन अदालत की समाअत कर रहे हैं रजिस्ट्रार के खिलाफ और रजिस्ट्रार साहब ये कहते हैं कि जनाब मुझे कुर्बानी का बकरा बनाया गया। दूसरी तरफ जो मावनीन मुकर्रर किए गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मावनत के लिए, उन मावनीन ने हुकूमत और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की वकालत की, अदालत की मावनत करते हुए हमें ये नज़र नहीं आए। आपको याद होगा जस्टिस मंसूर की अदालत के अंदर जब ये 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा था तो अटॉर्नी जनरल ने ये कहा कि मुनीर मलिक और हामिद खान साहब चूंकि 26वीं यानी तरमीम को लीड कर रहे थे, जो मुकदमात यहाँ पर चल रहे थे इस हवाले से, तो आप इनको मावनीन मुकर्रर नहीं कर सकते। तो जस्टिस मंसूर ने एहसन भोन और फिर इसके साथ साथ ख्वाजा हारिस को मावनीन मुकर्रर कर दिया और अब एहसन भोन की एंट्री होती है। एहसन भोन साहब अदालत में पेश हुए, उन्होंने 2 चीजें जस्टिफाई करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि आपके बहुत सारे ऐसे फैसले मौजूद हैं, जब भी केसेस आपकी अदालत में आए और आपने देखा कि ये मामला आईनी बेंच के सामने जाना है तो आपने उसको वहां रेफर कर दिया। और वकला की तरफ से जब दलाइल शुरू हुए तो उन्होंने भी ये नुक्ता उठाया कि क्योंकि इसमें आइन का मामला है तो ये सादा बेंच नहीं सुन सकता, यानी गैर आइनी बेंच इसकी समाअत नहीं कर सकता, लिहाजा इसे आईनी बेंच के सामने भेज दिया जाए। तो इसमें कुछ ऐसा गलत नहीं है। अच्छा, अब ये जितने भी मावनीन हैं, एक चीज व्यूअर्स आपने याद रखनी है कि सवाल यहां पर यह था कि एक जुडिशियल ऑर्डर मौजूद है और इंतजामी ऑर्डर क्या उसे टेक ओवर कर सकता है। और इसी जवाब की तलाश में जस्टिस मंसूर के साथ 2 जजेस और बैठे हुए हैं जो मावनीन मुकर्रर कर रहे हैं और फिर अब इस केस के अंदर फैसला जो है महफूज कर लिया गया। आज जो 2 जुमले जस्टिस मंसूर के बड़े इंपॉर्टेंट थे कि अगर हम चाहते तो कमेटी के बाकी जो लोग हैं हम तौहीन अदालत का नोटिस कर सकते थे, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे। हम नहीं चाहते कि बदमज़गी हो। और दूसरी तरफ उन्होंने ये कहा कि सारे जजेस तो आप ही के हैं। तो इन 2 जुमलों के अंदर आपको पाकिस्तान का अदालती निज़ाम कहाँ पर खड़ा है आपको नज़र आएगा। एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है, जस्टिस अकील अब्बासी साहब, क्योंकि ये पाकिस्तान का मीडिया भी इसे रिपोर्ट नहीं करता, लेकिन इस नुक्ते को जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने उठाया कि सरकार ये जो नज़र अब्बास साहब जिनको नोटिस किया गया, यानी वो इतना तगड़ा हो गया कि उसने 3 जजेस के फैसले को साइडलाइन करके एक नोटिस जो है वो जारी कर दिया कि नज़र अब्बास ने अपने जवाब में कहा कि मुझे कुर्बानी का बकरा बनाया गया। यानी कोई था जिसने कहा कि सरकार आप आराम से ओएसडी बने, बाद में हम देख लेंगे, लेकिन अभी आपको हमारे साथ खड़ा होना पड़ेगा। हमें तो इन्हें अदालत का कोई शौक नहीं। अकील अब्बासी साहब ये भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने नोटिस जो हैं वो जारी किए कि एक ऑर्डर हो जाता है, फिर उसके बाद एक नोटिस के जरिए उससे आप किस तरह साइडलाइन कर सकते हैं। अब अटॉर्नी जनरल और अकील अब्बासी के दरमियान ये मुकालमा हो रहा था, लेकिन जो सवाल 2 बड़े इंपॉर्टेंट थे जिसकी तरफ जस्टिस मंसूर ने इशारा किया कि आज इस नोटिस और इस पूरी समाअत का मकसद ये था, हमारे सामने 2 बुनियादी सवाल हैं कि जुडिशियल ऑर्डर की मौजूदगी में जजेस कमेटी केस वापस ले सकती है, क्या जुडिशियल ऑर्डर को इंतजामी ऑर्डर से तब्दील नहीं किया जा सकता। इस पर अदालती मावरीन हामिद खान साहब ने कहा कि इंतजामी ऑर्डर से अदालती हुक्मनामा तब्दील नहीं हो सकता, लेकिन जो एहसन भोन साहब थे उन्होंने आकर आपको एक डिफरेंट किस्म की जस्टिफिकेशन जो है अदालत के सामने रखने की कोशिश की। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट की किस तरह से बेतौकीर की जा रही है। 3 जजेस जो इस कमेटी का जो फैसला था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, जिसे कह रहे हैं कि आप इस मामले को फुल कोर्ट के सामने रखें और फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या चाहती है, इसके ऊपर कमेटी और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब बज़िद हैं कि नहीं, जो हम लोग बात कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है और इसके ऊपर फुल कोर्ट बुलाने के हवाले से
किसी किस्म का कोई एक्शन जो है वो नहीं लिया जाएगा। दूसरी तरफ ये जो एहसन भोन साहब थे, जो जस्टिस मंसूर के साथ उनका मुकालमा हुआ, वो भी एक तरह से बाजिद नज़र आते हैं कि ये मामला जो है कमेटी के सामने रखा जाए और माजी के अंदर जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है उसके जितने भी फैसले हैं वो बेहतरीन फैसले थे। ये उन्होंने आज जस्टिफिकेशन जो है आज की इस अदालत कार्रवाई के अंदर वो देते हुए नजर आए। लेकिन आज इदारे को बचाने की बात हुई। अकील अब्बासी साहब ने कहा कि यहाँ पर पसंद के फैसले लेने के लिए कोशिशें होती हैं, पसंद के जजेस बिठाने की कोशिश होती है और पसंद की अदालत बनाने की कोशिश होती है। तो एहसन भोन साहब ये कहते हैं कि जनाब ये फुल कोर्ट जुडिशियल ऑर्डर के तहत नहीं हो सकता, वरना फसाद हो जाएगा। यहाँ इदारे को तबाह करने में लोग लगे हुए हैं और हर कोई अपनी पार्लियामेंट, अपने जजेस और अपनी सुप्रीम कोर्ट चाहता है। तो इसके जवाब में जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने कहा था कि यहाँ पर फैसले भी लोग अपनी मर्जी से चाहते हैं। तो व्यूअर्स, ये अब इसके ऊपर फैसला जो है महफूज कर लिया गया है, दलाइल मुकम्मल हो गए। अगर आज सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस चाहते तो कमेटी को तौहीन अदालत का नोटिस हो सकता था, लेकिन ये नोटिस नहीं हुआ। और जस्टिस मंसूर ने उन तमाम मावनीन को आईना दिखाया जो हुकूमत और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की एक तरह से नुमाइंदगी कर रहे थे। अब ये जो मुकालमा हुआ है जस्टिस मंसूर और एहसन भोन के दरमियान, ये बहुत ही अहम है और ये इस निज़ाम को मुकम्मल तौर पर एक्सपोज कर रहा है। जस्टिस मंसूर ने एहसन भोन से कहा कि जनाब आपका शुक्रिया कि आप एक दिन के नोटिस पर तशरीफ़ लेकर आ गए। तो एहसन भोन इसका जवाब देते हैं कि सरकार आपका हुक्म था और हम हाजिर हो गए। तो जिस पर एहसन भोन को मुखातिब करते हुए जस्टिस मंसूर ने यह कहा कि आपका शुक्रिया कि आप तो हमारा हुक्म मानते हैं। तो जनाब इसमें अदालत में कह के लग गए। सब लोगों को मालूम था कि ये हो क्या रहा है। जस्टिस मंसूर जो मुल्क के चीफ जस्टिस होने चाहिए थे, उन्हें इस कुर्सी पर बैठने नहीं दिया गया और आपने तरामीम करके आइन के अंदर अपनी मर्जी के जजेस को और अपनी मर्जी का एक कैंप ऑफिस जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बना लिया। तो जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, चाहे वो हुकूमत के थे, चाहे वो हुकूमत की मुखालफिन की तरफ से पेश होते थे, उनको मालूम था कि ये अदालत असल में अदालत जिसे होना चाहिए और वो जो सवाल पूछ रही है यही असल सवाल है, लेकिन मावनीन की तरफ से इनके पास इसका कोई जवाब नहीं और ये मावनत किसकी करने आए हैं। अब एहसन भोन ने इसका जवाब भी दिया और उन्होंने सख्त जुमला इस्तेमाल करते हुए कहा कि माजी के तजर्बात को मद्देनज़र रखते हुए मुझे उम्मीद है कि आप कोई आइन के मुनाफी फैसला नहीं देंगे। यानी वो भी बाज नहीं आए, उन्होंने भी ताबड़तोड़ हमले किए। फिर जस्टिस मंसूर ने इसका जवाब दिया और बहुत ही अहम जवाब दिया। जस्टिस मंसूर बोले कि फैसला तो आईनी बेंच करता है, हम तो यहाँ गपशप के लिए बैठे हैं। हम कौन सा आईनी बेंच हैं? अदालत में दोबारा कह के लगे तो अटॉर्नी जनरल एहसन भोन भी थोड़े शर्मिंदा होकर वो भी हंसना शुरू कर देते हैं। अब ख्वाजा हारिस साहब से जी मुकालमा हुआ और जस्टिस मंसूर ने कहा कि कमेटी के पास केस वापस लेने का इख्तियार किधर से आ गया? आर्टिकल 185(3) के केस अगर ठोस कानूनी सवालात आ जाएं, क्या हमें इस सवाल का जवाब तलाश करने की इजाज़त भी नहीं है? इस तरह केस वापस होने लगे तो ये अदलिया की आज़ादी के मुनाफी है। अगर हम कोई फैसला देते तो नज़रसानी में बड़ा बेंच बना देते और कमेटी ने आर्टिकल 191A का मामला समझकर आईनी बेंच को भिजवाया। ख्वाजा हारिस साहब ने इसका जवाब दिया और उन्होंने कहा जी कि मेरे ख्याल में कमेटी वापस केस ले सकती है। और इस पर जस्टिस मंसूर ने कहा कि कमेटी तो फिर ऐसा केस भी वापस लेगी जो हम सब सुन सकते होंगे और केस में बहुत से सवालात सामने आ चुके होंगे। यानी जब किसी को लगे ना कि जस्टिस मंसूर या बाकी हुकूमत की तरफ उनका झुकाव नहीं और फैसला उनके खिलाफ आने लगा है, तो ऐन मुमकिन है कि वो उस केस को वहाँ से वापस ले लें। तो कमेटी तो कुछ भी कर सकती है। तो ये इख्तियारात की एक जंग जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में व्यूअर्स शुरू हो चुकी है। एहसन भोन साहब ने जस्टिस मंसूर को मुखातिब करते हुए कहा कि सर हम तो आपसे रोजाना कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो इस पर जस्टिस मंसूर ने कहा कि लगता ये है कि आपने कुछ भी ठीक से नहीं सीखा। अब एहसन भोन साहब मुसलसल ये कोशिश कर रहे थे कि हुकूमत का जो मौक़िफ़ है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के बीरबलों का जो मौक़िफ़ जो आपको उनके तज्ज़ियों में नज़र आएगा कि क्योंकि आईन पाकिस्तान सुप्रीम है, एक आईनी तरमीम हो चुकी, पार्लिमान ने इस तरमीम के अंदर अपना किरदार अदा किया, तो इसके सामने अगर जुडिशरी आकर कोई फ़ैसला देती है तो उसकी कोई वक़्त नहीं है। और एक तरह से प्रॉक्सी वो बेंच बना हुआ है जहाँ से आईनी तशरीह के लिए कुछ लोगों को बिठा दिया गया। यही वो जुमला था जो जस्टिस मंसूर ने आज रिमार्क्स देते हुए कहा और इस अदालती निज़ाम को मुकम्मल तौर पर एक्सपोज करने के लिए एक जुमला काफ़ी है। अब उस जुडिशियल ऑर्डर के तहत फुल कोर्ट तश्कील नहीं दिया जा सकता। एहसन भोन साहब इसके ऊपर डटे हुए थे
اور دوسری طرف سے عدالت کو بچانے کا یہ معاملہ ہے جس پر جسٹس منصور نے فیصلہ جو تھا اسے محفوظ کر لیا دلائل مکمل ہونے کے بعد. لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ 3 ججز جو اس وقت نظام سے لڑتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں، کیا کوئی ان کی سپورٹ کے لیے باہر آئے گا؟ کیا ان کی سپورٹ صرف ہمیں تجزیوں میں نظر آئے گی یا پھر وکلا برادری جو ہے وہ آگے بڑھ کر کسی موومنٹ کا اشارہ دیتی ہے؟ چونکہ پاکستان کے اندر پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے اختیارات کتنے ہونے چاہیے، جب تک فل کورٹ نہیں بیٹھے گا، تمام ججز بیٹھ کر اس بات کا فیصلہ نہیں کرتے، یہ بات آگے نہیں بڑھے گی. اور میں آپ کو ایک چیز یہ بھی بتا دوں کہ جس طرح سے عمران خان کے مقدمات جو تھے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنی مرضی کے ججز کے سامنے لگانے کے لیے اسٹرینتھ کو بڑھایا گیا، جب تک سپریم کورٹ پاکستان میں ان کی اقلیت اکثریت میں نہیں بدل جاتی تب آپ کو فل کورٹ یہاں پر بنتا ہوا نظر نہیں آئے گا. اینڈ ممکن ہے کہ جب ان کی تعداد بڑھ جائے اور انہیں مکمل اس کی گارنٹی مل جائے کہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں فل کورٹ بنا کر یہ فیصلہ لے لیا جائے کہ سرکار پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے فیصلے ان کی اہمیت زیادہ ہے، رجسٹرار کی طاقت زیادہ ہے اور کسی جج میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ اسے چیلنج کر سکے، تب تک یہ کمیٹی کے سامنے نہیں لگائیں گے. اور فل کورٹ جو ہے وہ اگر کوئی بنانا چاہتا ہے تو وہ یقیناً پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی اور وہ جو ان تمام باتوں کا فیصلہ کرتی ہے اس کی طرف ہی یہ بات جائے گی. آپ بے شک ایک اور آرڈر کرتے ہیں کہ فل کورٹ بنایا جائے، لیکن یہ ثوابدید ہے چیف جسٹس کی اور پھر اس کے بعد کمیٹی کی کہ وہ کیا کرتے ہیں. اب یہ جو ایک جملہ جسٹس منصور نے کہا تھا نا کہ سارے ججز تو آپ ہی کے ہیں، اب ہمیں اس جملے کی جو سیم سٹوری ہے وہ پاکستان کی ایک دوسری عدالت میں بھی نظر آئے گی. اب یہ ہوا کیا ہے، دوسری عدالت میں عمران خان کا کیس تھا جی، اور توشہ خانہ 2 میں عمران خان کی بریت کا یہ معاملہ ہے اور اس میں ایف آئی اے کو نوٹسز جو ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں. اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ججز کو کیوں لایا گیا. جسٹس راجہ انعام صاحب جو ہیں وہ اس کی سماعت کر رہے ہیں اور سلمان صفدر صاحب کی طرف سے یہ سوال ضرور اٹھایا گیا تھا کہ اس بینچ کو تبدیل کرنے کی جو استدعا ہے اسے منظور کیا جائے. اب اس درخواست کو منظور نہیں کیا گیا بلکہ نوٹسز جو ہیں وہ کر دیے گئے. اب عدالت کے اندر کیا ہوا، سلمان صفدر صاحب عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے توشہ خانہ کیس 2 کے ٹرائل پر حکم امتناع کی استدعا کی، جس پر جسٹس راجہ انعام نے کہا کہ کرمنل کارروائی کو اس موقع پر سٹے کرنے کی کوئی عدالتی نظیر موجود نہیں ہے. ہم آپ کی درخواست پر نوٹس کر کے دوسرے فریق کو بھی سن لیتے ہیں. اور پھر جسٹس گل حسن اورنگزیب کے حوالے سے یہ بھی عدالت کے سامنے چیز رکھی گئی کہ اس سے پہلے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب جو تھے وہ 5 درخواستیں سن چکے، لہٰذا یہ مناسب ہوگا کہ یہ عدالت بریت کی درخواست بھی اسی عدالت کو بھیج دے. جسٹس راجہ انعام صاحب نے جس کے اوپر اوبویسلی جن لوگوں نے اتنی محنت کی ہے وہ کیسے پیچھے ہٹ سکتے تھے، اور جس مقصد کے لیے انہیں لایا گیا وہ مقصد تو پورا ہونا ہے، تو انہوں نے اس درخواست کو مسترد کر دیا اور انہوں نے کہا کہ جناب چونکہ وہ درخواستیں جو تھی وہ ضمانت کی تھی، وہ معاملہ اور ہے اور یہ معاملہ اور ہے، لہٰذا اس کو ہم الگ الگ دیکھیں گے. تو آپ کی درخواست جو ہے ٹرن ڈاؤن کی جاتی ہے. اب اس دیکھنا یہ ہوگا کہ 28 جنوری کو جو سماعت ملتوی کی گئی اس کے بعد ایف آئی اے اپنا جواب دیتا ہے اور پھر کس طرح سے اس جواب کو فیصلہ بنا کر عمران خان کے وکلا کے ہاتھ میں رکھ دیا جائے گا. کیونکہ پاکستان میں دیکھیں یہ ججز جو لائے گئے اور جو جسٹس منصور کہہ رہے ہیں کہ سارے ججز آپ کے ہیں، تو مقصد کیا ہے کہ عدالتوں سے عمران خان کو ریلیف نہ ملے، اور اس وقت ریلیف نہ ملے جب تک پاکستان میں کچھ لوگ نہیں چاہتے، اور ریلیف اس وقت ملے گا جب عمران خان ڈیل کے لیے مان جائیں گے. پاکستان میں طاقتور حلقوں کا مسئلہ بھی یہ ہے کہ جس قسم کی وہ ڈیل چاہتے ہیں نا عمران خان سے، عمران خان اس کے اوپر مان نہیں رہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر آپ نہیں مانتے تو آپ کے کیسز اسی طرح چلیں گے اور پھر ہم سسٹم کو کیسے کنٹرول کرنا یہ ہم دیکھ لیں گے. اور اب سسٹم کو کنٹرول کیا جا رہا ہے اور اس طرح کے ججز آپ کو سسٹم میں نظر آئیں گے. اور یہ الفاظ جسٹس منصور کے ہیں جو میرٹ پر اگر دیکھا جائے تو اس ملک کا چیف جسٹس اگر کسی کو بننا تھا تو وہ جسٹس منصور تھے، لیکن انہوں نے یہ قربانی دی، سسٹم میں رہ کر وہ یہ جنگ لڑ رہے ہیں. اور دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان کی وکلا برادری جو ہے وہ کس طرح سے ان کا ساتھ دیتی ہے یا پھر یہ اکیلے ہی اس سسٹم کے خلاف لڑتے رہیں گے. اور اس کسی دوست نے یہ سوال بھی کیا ہوا تھا کہ یہ جو نظام پورے کا پورا عدالتی آپ نے ہلا کر رکھ دیا یہ کیسے ریورس ہوگا؟ تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ 26 آئینی ترمیم کو واپس لیا جائے. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ پاکستان میں وہ دن بھی آئے گا جب 26ویں آئینی ترمیم کو واپس لیا جائے گا اور یہی پارلیمان لے گی.
اور وہ جو جمہوریت کے چیمپئنز بنے ہوئے ہیں نا، جو آپ کو بار بار کہتے ہیں کہ دیکھیں پارلیمان سپریم ہے اور آئین سپریم ہے اور دیکھیں یہ ان کا حق تھا، ٹھیک ہے کر لیا آپ نے، کل کو جب 26ویں آئینی ترمیم واپس ہوگی نا تو پھر آپ نے رونا نہیں ہے، اور یہ دن ضرور آئے گا۔ کچھ لوگوں نے 26ویں آئینی ترمیم کر کے ججز کو سسٹم میں اپنی مرضی کے لگا دیا، تو یہ بھی واپس ہوں گے، یاد رکھیے گا، یہ فیصلے بھی واپس ہوں گے، اور وہ دن زیادہ دور نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر الیکشن، جن لوگوں کی کرسیاں اور حکومتیں چل رہی ہیں، یہ ختم ہونے والی ہیں، اور ختم ہونے کے بعد 26ویں آئینی ترمیم بھی ضرور جو ہے واپس ہوگی۔ ویورز، میں آپ کو اسی کیس کے حوالے سے القادری ٹرسٹ کیس کے اندر کچھ انکشافات ہوئے، یہ توشہ خانہ 2 کیس تھا، اور اعزاز سید یہ وہی دوست ہیں جن کی گاڑی میں ٹریکر لگایا گیا، انہوں نے پھر اس پہ ٹویٹ بھی کی، ان کی نگرانی بھی کی جاتی ہے، اور انہوں نے ایک خبر دی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ملک ریاض کو گواہی کے لیے راضی کرنے کے لیے سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم دبئی گئے تھے، اور آصف زرداری نے بھی کوشش کی لیکن بات آگے نہیں بڑھی۔ تو یہ میں نے آپ کو کل بھی بتا دیا تھا کہ جب یہ ملک ریاض صاحب کی ٹویٹ آئی، اس سے پہلے لوگوں نے بڑا زور لگایا کہ ملک صاحب مان جاؤ، پرانی انہیں جو یاری تھی اس کا واسطہ بھی دیا گیا، جو ان کا یارانہ تھا اس کا تذکرہ بھی ہوا۔ تو اس کے جواب میں پھر انہوں نے ٹویٹ بھی کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو نا نیب کو کہ کوئی جا کر وہاں پر انویسٹ نہ کرے اور یہ منی لانڈرنگ ہوگی، تو یاد رکھنا کہ پچھلے 30-32 سالوں کا ریکارڈ میرے پاس موجود ہے کہ کون کیا کرتا رہا ہے، تو میں سب کچھ جو ہے ویڈیو ثبوت قوم کے سامنے لے کر آ جاؤں گا۔ تو اس کے جواب میں جو کوششیں ہو رہی تھی تو اس کی کنفرمیشن اعزاز سید صاحب نے بھی دے دی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جنرل صاحب گئے تھے، اور آصف علی زرداری صاحب کی جو خبر وہ میں نے آپ کے ساتھ پہلے اس سے شیئر کی تھی۔ اب اس سے ایک اور کیس ہے، اور یہاں پر عدالتی نظام پھر ایکسپوز ہوا، اور ایک اور جالا جو ہے وہ انصاف کے لیے لڑ رہا ہے، اور یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ جج ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا۔ اب سپریم کورٹ یا سیکٹر کمانڈر عمران خان کے وکلا کو جی اڈیالہ جیل کے اندر جانے کی اجازت نہ دینے پر توہین عدالت کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اعجاز خان صاحب ہیں، جو اس سے پہلے بھی کیسز جو سپرنٹینڈنٹ صاحب ہیں ان کو بلاتے رہے ہیں، تو اب ان کے ریمارکس کیا ہیں؟ جسٹس منصور لڑ رہے ہیں، جسٹس عائشہ ملک، عقیل عباسی، اور پھر شہزاد ملک، اور بہت سارے عطر من اللہ اور بہت سارے ججز ہیں جو آپ کو نظام میں رہ کر لڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو اعجاز خان صاحب بھی نظام کے اندر رہتے ہوئے لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے مکالمہ کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ آپ امید رکھیں کہ 1.5-2 سال میں یہ سب کچھ تبدیل ہو جائے گا، پھر آپ پروسیکیوشن ہوں گے اور یہ ایڈوکیٹ جنرل وغیرہ پیدل چل کر جیل کے اندر جا رہے ہوں گے۔ اور پھر سے عمران خان کے وکیل نعیم پنجوتا ہے، انہوں نے لوکل کمیشن کا ذکر کیا۔ آپ کو یاد ہوگا میں بار بار یہ سوال اٹھا رہا تھا کہ لوکل کمیشن جو مقرر کیا گیا تھا عدالت کی طرف سے کہ وکیل اندر جائیں گے، روکا نہیں جائے گا، رپورٹ عدالت میں پیش کرنی ہے، تو سردار اعجاز صاحب نے یہ بنایا۔ تو اس کے اوپر یہ سوال جب عدالت کے سامنے رکھا گیا تو سردار صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب ان کو بھی کال آ گئی ہوگی جس طرح سپرنٹینڈنٹ صاحب کو کال آ جاتی ہے، اب تو سپریم کورٹ کے جج کا بھی کمیشن بنا دیا جائے تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ بھی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر سکے گا۔ سپریم کورٹ ایپیکس کورٹ سپریم کورٹ کو سمجھتا تھا، لیکن سپریم کورٹ تو سیکٹر کمانڈر ہوتا ہے۔ اب پاکستان کے اندر عدالتوں میں اپنی مرضی کے لوگوں کو بٹھا کر نظام کیسے کنٹرول ہے، یہ اس کی ایک لائیو ایگزامپل ہے۔ سپریم کورٹ کے ججز انصاف کے لیے دربدر ہو گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج کہتا ہے کہ دروازے کھولو، لیکن دروازے کھلتے نہیں ہیں، دروازے اپنی مرضی سے کھولے جاتے ہیں۔ تو سر مجھے تو زیادہ دیر نہیں لگ رہی، اور میں ہمیشہ سے یہ امید جو ہے لوگوں کو دینی چاہیے، یہ نظام سر زیادہ دیر نہیں چلے گا، اور یہی سردار اعجاز صاحب نے یہ بات کہی، اور ان کے ریمارکس کیا تھے کہ یہ کوئی جواز نہیں کہ ایک وکیل رہ گیا ہوگا، جیل ٹرائل کرنے کا فیصلہ آپ کا ہے۔ اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ 119 ملزمان کا اتنا میجر ٹرائل جیل میں کر رہے ہو تو وکلا بھی تو بڑی تعداد میں عدالت میں پیش ہوں گے۔ جیسے سردار اعجاز خان نے یہ بھی ریمارکس دیے کہ پچھلی بار توہین عدالت کا نوٹس جاری کرنے لگا تو سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل اور آر پی او کی ذاتی ریکویسٹ پر کارروائی ختم کی گئی، لیکن اب اگر وکیل کو 5 بار داخلے سے روکا گیا تو عدالت کے پاس توہین عدالت کی کارروائی کرنے کے علاوہ کوئی آپشن جو ہے موجود نہیں ہے۔ تو ویورز یہ آپ کو اس وقت پاکستان کے عدالتی حالات ہیں جو نظر آئیں گے، جو کچھ لوگ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کچھ ججز اپنی انڈیویجول کیپیسٹی کے اندر اس نظام سے لڑ رہے ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہوگا کہ جیتتا کون ہے اور پہلے کون ہار جو ہے وہ مانتا ہے۔ اور ویورز آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ جہاں عدالتیں عمران خان کو جیل میں رکھنا چاہتی ہیں، امریکہ سے فری عمران خان کی آواز جو ہے وہ ہمیں سنائی دے رہی ہے،
اور ایسے وقت میں جب عمران خان کو جیل میں رکھ کر کچھ لوگ امریکہ میں ملاقاتیں کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کو کسی لیول پر کوئی انویٹیشن نہیں دیا گیا، لیکن کچھ لوگوں کی یہ کوشش تھی کہ وہ امریکہ جائیں اور ان کی تصویریں ہوں اور ایک ڈھنڈورا پیٹا جائے کہ دیکھیں ہم پاکستان جو ہے بڑا ریلیونٹ ہے. میں یہ جو تنقید کر رہا ہوں یہ پاکستان کے تناظر میں کر رہا ہوں جی، یاد رکھیے گا، کیونکہ پاکستان کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے. یہ پاکستان میں فیصلہ ساز حلقوں کو اب اس کے اوپر کوئی فیصلہ کرنا ہوگا، چونکہ ہم نے اپنا کیس جو ہے کبھی بھی امریکہ میں، واشنگٹن میں، کبھی بھی وائٹ ہاؤس کے اندر صحیح طرح سے لڑائی نہیں ہے. ہم ہمیشہ سے اپنی سروسز دینے کے لیے تیار رہے، لیکن پاکستان کی عوام کو کیا فائدہ ہوگا اس کے اوپر آپ کو لابنگ کرنی پڑے گی. پاکستان کبھی بھی اپنا کیس لینڈ آف اپرچونٹی امریکہ کو کہا جاتا ہے، لیکن اصل تو لینڈ آف اپرچونٹی پاکستان ہے. اور خطے میں جو اس کی اسٹریٹجک پوزیشن تھی، ہم نے کبھی بھی اسے پاکستان کی عوام کے لیے استعمال نہیں کیا، اپنے ملک کے مفادات کے لیے استعمال نہیں کیا، بلکہ ہم اپنے مفادات میں لگے رہے. اب یہ جو رانا الیاس صاحب ہیں، یہ کس طرح سے عمران خان پر تنقید کرتے ہیں، بشرا بیوی پر تنقید کرتے ہیں، پی ٹی آئی پر تنقید کرتے رہے، اور ان کی صحافت کا یہی اینگل ہے. تو اب تو انہوں نے بھی آواز اٹھائی کہ جب آپ کو انویٹیشن نہیں آیا تو آپ کیوں گئے تصویریں لینے کے لیے اور پھر خبریں. پاکستان میں ہر بچے کو پتا ہے کہ یہ جو اینگلز اور جن سے تصویریں آپ اترواتے رہے، اس کا مقصد کیا تھا، اور ایک ریلیونس شو کرنی کہ ہم بہت امپورٹنٹ ہیں. انویٹیشن سر وہی ہوتا ہے جو بھارت کو آیا. آج امریکہ نے اپنی جو فارن پالیسی جس کو بلانا تھا بلا لیا، کہ امریکہ اگلے 4 سالوں میں کہاں سٹینڈ کرتا ہے خطے کی سچویشن کو لے کر، اور دنیا میں اس کے روابط کیسے ہوں گے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ابھی آئے نہیں تھے، انہوں نے اسرائیل کو جو ہے ایک طرح سے روکا، وہ رک گیا. جو بدماشی تھی ختم ہو گئی، جنگ بندی پر معاہدے سب شروع ہو جاتے ہیں، اور جو آپ کے قیدی تھے ان کی ایکسچینج کا کام بھی شروع ہو جاتا ہے. تو اس نے آنے سے پہلے ہی اپنے فیصلے جو تھے ان کے اوپر عمل درآمد شروع کر دیا، اور جو آرڈرز تھے ایگزیکٹو آرڈرز اسی رات کو پاس ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے اوپر کام شروع ہو گیا. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے آنے سے پہلے ہی اپنی فارن پالیسی کے حوالے سے اعلان کر دیا تھا. اب پاکستان کہاں پر سٹینڈ کرتا ہے؟ پاکستان سر کہیں سٹینڈ نہیں کر رہا، ہم تو ان کی لسٹ کے اندر ہی نہیں ہیں. ہاں، عمران خان کی رہائی کو لے کر جو مدعا ہے وہ ہمیشہ سے اٹھایا جاتا ہے. انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں پاکستان کے اندر ہو رہی ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی انوالومنٹ کو دوستی کی بنیاد پر دیکھا جاتا ہے. جو اوورسیز کمیونٹی کوششیں کر رہی ہے وہ بھی اسی تناظر میں اس چیز کو دیکھ رہی ہے. اور ماضی کے اندر عمران خان نے جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کو فیسیلیٹیٹ کیا، اسی بنیاد پر عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کوششوں کو دیکھا جائے گا. امریکہ میں میری کچھ دوستوں سے بات ہوئی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگلے 3 سے 4 ہفتوں میں باقاعدہ میجر ڈیولپمنٹ ہوگی اور یہ پیغام ضرور آئے گا. جس تیزی کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ جو ایگزیکٹو آرڈرز کے اوپر دستخط کر رہے ہیں اور جو انہوں نے اعلانات کی ان پر کام شروع ہو گیا، اسی لیے اس تناظر کے اندر بھی ہمیں عمران خان کی رہائی کو جو وہ دیکھنا چاہیے. ویورز، انٹرسٹنگ بات یہ ہوئی کہ وہ تمام صحافی جو حکومت کی ہمیشہ نمائندگی کرتے رہے، اب وہ کرٹک بنے ہوئے ہیں کہ اگر آپ کو پیغام نہیں آیا تھا تو آپ کیوں گئے امریکہ، اور کیوں یہ تمام باتوں میں اپنے آپ کو آپ نے اپنی پریزنس وہاں پہ شو کروا کے کنٹروورسی کا شکار کر دیا پاکستان کو. کیونکہ یہ صرف آپ کی ذات نہیں ہے بلکہ پاکستان، اگر آپ انڈیا کے چینلز کو اٹھا کر دیکھیں نا تو وہ کس قسم کی پاکستان پر تنقید کر رہے ہیں. پاکستان میں تو جی اب انہوں نے پیکا اور باقی سارے قوانین لے کر آگے کہ کوئی فیک نیوز اور کسی پر تنقید کرے گا تو اس کو اندر کر دیا جائے گا. ذرا بھارت کے اندر دیکھیں کہ ہماری کس طرح سے جگہ ہنسائی ہو رہی ہے، کہ ہم صرف اپنی پریزنس شو کرنے کے لیے، فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے کے لیے ہم ان ویڈیوز کو دکھاتے بھی ہیں، پھیلاتے بھی ہیں، اور پھر خبریں بھی چلتی ہیں، لیکن آپ کے اپنے قبیلے سے تعلق رکھنے والے صحافی جو ہیں وہ آپ پر تنقید کر رہے ہیں. ویورز، انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ اس کے فوری بعد امریکہ سے عمران خان کی رہائی کا پیغام آتا ہے، اور ریپریزنٹیٹیو ہیں جی جو ولسن، انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ عمران خان کو رہا کیا جائے، اور ان کا تعلق جو ہے ریپبلکن پارٹی سے ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہی کانگریس کے رکن ہیں جنہوں نے گزشتہ دنوں محسن نقوی سے ملاقات کی تھی، اور پھر یہ بتایا گیا کہ ان کی اعلیٰ عہدیداروں سے ملاقات ہوئی ہے، سینیٹر سے ملاقات ہوئی ہے. تو اس کے اوپر مزمل سہروردی نے یہ لکھا کہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے امریکی کانگریس کے رکن جو ولسن سے ملاقات کی، اور ملاقات کے چند گھنٹوں بعد ہی انہوں نے عمران خان فری کا ٹویٹ کر دیا. تو سر یہ آپ ہی کے قبیلے کے لوگ ہیں جو آپ کے حوالے سے تمام باتیں جو ہے کر رہے ہیں. ویورز، آپ کو میں یہ بھی خبر دے دوں کہ خان صاحب نے مذاکرات کو کال آف کر دیا ہے.
اور اس کی وجہ یہ تھی کہ 7 دن کے اندر جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا گیا، اور عمران خان نے ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکباد بھی دی، اور ان کے ٹویٹر سے جو پیغام جاری ہوا بطور امریکہ کے 47ویں صدر کا عہدہ سنبھالنے پر نئے خواہشات کا اظہار کیا گیا، اور پھر یہ بھی انہوں نے کہا کہ انسانی حقوق اور قانون کی حکمرانی کے علمدار ثابت ہوں گے، یعنی دنیا میں اور خاص طور پہ پاکستان میں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے اس کے اوپر خان صاحب چاہتے ہیں کہ ایک پالیسی جو ہے وہ مرتب کی جا سکے اور امریکہ اپنا کردار جو ہے وہ ضرور ادا کرے۔ جی ہماری آج کی نشست تھی، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔